السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قابل رشک خواتین کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو آئیے قابل رشک خواتین کا درس شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 28 سے دیکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سماعت کریں۔ باریک دوپٹہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے ایک باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ اوڑھا دیا۔ بحوالہ مشکاۃ المصابیح کتاب اللباس الفصل الثالث۔ حاصل مطالعہ دیکھیں۔ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے تمام بدن کو بالوں سمیت ستر قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا، عورت جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جائز نہیں کہ اس کا کوئی حصہ دیکھا جائے سوائے اس کے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابو داؤد۔ اور ستر چھپانا فرض ہے، نیز اتنا باریک دوپٹہ کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے، ستر چھپانے کا کام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے باریک دوپٹے کو پھاڑ کر موٹا دوپٹہ عنایت فرمایا، اور اس طرح اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل فرمائی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو کم از کم اسے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ اس حدیث سے درس حاصل ہوا کہ مسلمان بہن کو چاہیے کہ اگر کسی کو برائی کرتی دیکھے تو جس طرح بھی ممکن ہو اسے دور کرنے کی کوشش کرے، بشرطے کہ کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ امر بالمعروف کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ ہم اسے کہیں گے تو وہ شخص بات مان جائے گا اور بری بات سے باز آ جائے گا، تو امر بالمعروف واجب ہے۔ اب ہمیں امر بالمعروف سے رکنا جائز نہیں۔ اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھے گا اور گالیاں دے گا تو ترک کرنا افضل ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ ہمیں مارے گا اور ہم صبر نہ کر سکیں گے یا اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی، جب بھی چھوڑنا افضل ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ مجھے مارے گا تو صبر کر لوں گا، تو ایسے شخص کو برے کام سے منع کرے تو یہ شخص مجاہد ہے۔ اور اگر معلوم ہے کہ وہ مانے گا نہیں مگر نہ ہی مارے گا اور نہ گالیاں دے گا تو اسے اختیار ہے، مگر افضل یہ ہے کہ امر بالمعروف کرے۔ نیز ایسے باریک دوپٹے کہ جن سے بالوں کی سیاہی ظاہر ہوتی ہو استعمال نہ فرمائیں،
کیونکہ یہ ستر کی حفاظت کا فائدہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، چنانچہ ان کے ساتھ اجنبی مردوں کے سامنے آنا حرام ہوگا اور نہ ان کے ساتھ نماز درست ہے۔ جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے، عورت نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی کہ جس میں سے بالوں کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھ لے جس سے بالوں کا رنگ چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بہن کو ستر کا خیال رکھنے اور اس کے باعث پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بار بار سماعت فرمائیں اور اپنے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں، لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔